میں اسی عہد الحدیث کے لقب کو تاریخ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو بر صغیر کے عہد الحدیث ہیں انہوں نے اس لقب کو اختیار کیوں کیا؟ لیکن سلفی لقب مبارک ہے، لیکن سلفی کون ہیں؟ صحابہ اور تابعین اور اتباع تابعین کے منہج کے پیروکار، اور وہ عہد الحدیث ہیں۔ صحابہ عہد الحدیث تھے، تابعین عہد الحدیث تھے، اور اہل حدیث کے نام سے اپنے اپنے علاقوں میں معروف تھے۔ یہ لقب عہد الحدیث کب سے شروع ہوا اور کہاں کہاں تک پھیلا؟ ایک تو ایک بہت بڑے تابعی محدث امام شعبی رحمہ اللہ، جن کا 48 صحابہ سے سماع ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ عہد الحدیث تھے۔ ایک عظیم محدث اور مؤلف ابو منصور عبد القاہر تمیم البغدادی، جو 5ویں صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں، ان کی کتاب اصول الدین مطالعے کے قابل ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 317 میں فرماتے ہیں وہ، بیان ھذا واضح فی ثغور الروم والجزیرہ وثغور الشام وثغور آذربائجان وباب الابواب كلهم على مذهب اهل الحديث من اهل السنه وكذلك ثغور افريقيا واندلس وكل ثغور وراء بحر المغرب اهله من اصحاب الحديث وكذلك ثغور اليمن على ساحل الزنج۔ فرماتے ہیں کہ صراحت سے معلوم ہوا روم، جزیرہ، شام، آذربائیجان کے علاقوں کے تمام مسلمان اہل حدیث مسلک پر تھے۔ اسی طرح افریقہ، اندلس، بحر المغرب کے علاقوں کے لوگ، اور مغرب، یمن اور زنج کے ساحل تک تمام مسلمان اہل حدیث مسلک پر قائم تھے۔ ہمارے شیخ بدی الدین رحمہ اللہ اس قول پر شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چنانچہ جنگ یرموک 21 ہجری میں امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے عمیر ابن سعید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں پر چڑھائی کی اور فتح پائی 21 ہجری میں۔ اس کا حوالہ فتوح البلدان صفحہ 143۔ اور ایاز ابن غنم الفہری رضی اللہ عنہ نے الجزیرہ کو فتح کیا، فتوح البلدان صفحہ 179، اور الاصابہ جلد 2 صفحہ 50۔ اور پہلی مرتبہ سن 14 ہجری میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کو صلح کے ذریعے فتح کیا، اور دوسری مرتبہ خالد بن ولید نے جنگ کے ذریعے سے فتح کیا۔ حوالہ مذکورہ۔ یعنی یہ صحابہ کے دور میں یہ فتوحات ہو چکی تھیں، اور اس عظیم محدث کے فرمان کے مطابق ان علاقوں کے تمام لوگ اہل حدیث تھے۔ یہ صحابہ اور تابعین کا دور ہے، اور اس دور میں تمام مسلمانوں کو عہد الحدیث جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ موسیٰ بن نصیر تابعی ہیں، سن 92 ہجری میں اندلس کو فتح کیا، جس کی وجہ سے انہیں فاتح اندلس کہا جاتا ہے۔ تو گویا 92 ہجری کی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اس کے بعد وہاں لوگ عہد الحدیث مسلک پر قائم ہو گئے، اور یہ تابعین کا ذرنی دور تھا۔ بلکہ اس جنگ میں بہت سے تابعین شریک تھے۔ حنش بن عبید شریک تھے، جو جناب علی بن ابی طالب، ابن عباس، ابو درداء، فضیل بن عبید اور رویح بن ثابت کے شاگرد تھے۔ اور عبداللہ بن عمر
رضی اللہ عنہما کے شاگرد عبد الرحمن ابن عبداللہ الغافقی المکی، عبداللہ بن عمرو بن عاص کے شاگرد زید بن قاصد الشلسکی وغیرہ، یہ جلیل القدر تابعین بنفس نفیس اس لڑائی میں شریک ہوئے، اور افریقہ کی لڑائی میں ربیفہ بن ثابت رضی اللہ عنہ لڑے تھے۔ اور یہ وہ صحابہ اور تابعین کے دور کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ان ادوار میں ان تمام علاقوں میں روم، جزیرہ، شام، آذربائیجان اور پھر افریقہ، اندلس اور مغرب اور ثغور یمن اور زنج کے ساحل تک اہل حدیث جو تھے وہ پھیل چکے تھے۔ یعنی جو ہم ہندوستان کے اہل الحدیث ہیں انہوں نے اس لقب کو اختیار کیا۔ یہ لقب ان کا خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ ایک زرعی تاریخ کا حصہ ہے۔ صحابہ اور تابعین کے دور کی تاریخ، جس میں جماعت اہل حدیث کے وجود کا ذکر بصراحت ملتا ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے علماء نے، محدثین نے اہل الحدیث کا تذکرہ کیا ہے اس لقب کا۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داود، ان سب کے استاد قتیبہ بن سعید فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل يحب عهد الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وذكر قوم آخرين فإنه على السنة ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع۔ انہوں نے ایک عہد الحدیث کی اس نام کو لے کر ایک جماعت کا ذکر کیا کہ جب آپ دیکھیں کہ ایک شخص عہد الحدیث سے محبت کرتا ہے، جیسے یحییٰ بن سعید ہیں القطان، عبد الرحمن بن مہدی ہیں، احمد بن حنبل ہیں، اسحاق بن راہوے ہیں، اور بھی ایک بڑی جماعت کا ذکر کیا، تو فرمایا کہ وہ سنت پر قائم ہے، اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ مبتدع ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، نسائی، ابو داود، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور ابو حاتم الرازی وغیرہ کے استاد ابن سنان القطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث، کہ دنیا میں کوئی بدعتی نہیں ہوگا مگر وہ اہل حدیث سے بغض رکھے گا۔ اس قول کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسری صدی ہجری کے جو محدث ہیں اور جماعت اہل حدیث کا ذکر کر رہے ہیں، مقصود اس پوری بحث سے یہ ہے کہ اہل الحدیث کا لقب صحابہ کے دور میں موجود تھا، یعنی قرن اول میں موجود تھا، قرن ثانی میں موجود تھا، قرن ثالث میں موجود تھا، اور بڑے بڑے علاقوں میں جماعت اہل حدیث پھیلی ہوئی تھی۔ تو اگر ہندوستان کی جماعت نے اس لقب کو اختیار کیا تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث کا نام، اہل حدیث کا لقب علی مر تاریخ، علی مر دہر ہر دور میں موجود رہا، اور آج کے دور میں موجود ہے، اور آج تک بحمد اللہ موجود ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اہل الحدیث، اہل السنہ، طائفہ منصورہ، جماعہ یا سلفیین، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ العجب والمفیدہ جو شیخ صالح الفوزان کے سوال و جواب پر مشتمل ایک نافع کتاب ہے، اس کے جو محقق اور معلق ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا هُوَ قَوْلُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ فَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ هُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ وَهُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَهُمُ الْجَمَاعَةُ وَهُمُ السَّلَفِيُّونَ كما صرح بذلك عدد غير قليل من السلف والخلف وإليك بعض أقوالهم يقول الإمام أحمد رحمه الله أقبح حديث وستفترق أمتي، يقول الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ ائمہ حدیث کا، بہت سے ائمہ حدیث کا یہ قول ہمیں ملتا ہے کہ فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ
ایک ہی ہیں، اور وہی اہل الحدیث ہیں، اور وہی اہل السنہ والجماعہ ہیں، اور وہی الجماعہ ہیں، اور وہی سلفی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بہت سے سلف اور خلف نے اس کی صراحت کی ہے۔ مثلا امام احمد بن حنبل حدیث الفرق بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اگر یہ فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ معرفت و علوم الحدیث میں فرماتے ہیں کہ وہ اہل الحدیث ہیں۔ امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی میں نقل فرماتے ہیں ابو الیمن ابن عساکر کا قول، لیہنی اہل الحدیث هذه البشرى فهم ان شاء اللہ الفرقۃ الناجیہ، یعنی وہ حدیث جس میں 73 فرقوں کا ذکر ہے اور فرقہ ناجیہ کا بیان ہے کہ وہ ایک ہی ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اہل الحدیث کو مبارک ہو یہ خوشخبری، وہی انشاءاللہ فرقہ ناجیہ ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث لا تزال طائفۃ من امتی کے تحت فرماتے ہیں سمعت البخاری یقول سمعت ابن المدینی ہم اہل الحدیث، یہ جو طائفہ منصورہ ہے جو حق پر ہمیشہ قائم رہے گا، میں نے امام بخاری سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ علی بن مدینی جیسا محدث فرماتا ہے کہ وہ اہل الحدیث ہیں۔ یہ 2 صدی ہجری اور 3 صدی ہجری کے محدثین کا ذکر ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ان کے ذکر میں جماعت اہل حدیث کا تذکرہ جا بجا مل رہا ہے، اہل الحدیث کا وجود جا بجا مل رہا ہے۔ تو ہندوستان کے جو اہل حق ہیں انہوں نے اسی لقب کو اختیار کیا اللہ کی توفیق سے، اور اس بر صغیر میں اہل الحدیث کے نام سے جماعت کی تشکیل کی تاکہ جو بکھرے ہوئے سلفی ہیں مختلف جگہوں میں، علاقوں میں، کونوں میں، انہیں اس ایک پلیٹ فارم کے تحت متحد کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے، نہ اس لیے کہ اس پلیٹ فارم سے اہل حق کو تقسیم کیا جائے۔ تحزب تقسیم کا نام ہے، نہ کہ جمع کا نام ہے، اور تحزب تفریق کا نام ہے، نہ کہ لوگوں کو متحد کرنے کا نام ہے۔ تو الغرض اس پوری تقریر کا ماحصل یہ ہے کہ بر صغیر میں، ہندوستان میں، پاکستان میں اور ملحقہ علاقوں میں جمعیت اہل حدیث کا قیام جو ہے وہ ایک ایسے لقب کا اختیار کرنا ہے جو سلف صالحین کے دور میں رائج تھا، اور علی مر الدہور یہ چلتا رہا، ہر دور میں موجود رہا، اور آج بھی بحمداللہ موجود ہے۔ اس جماعت یا اس لقب کے حامل جماعت کو حزبیت کی طرف منسوب کرنا یہ اس مکمل تاریخ کے انکار کے مترادف ہے، اور ایک جہل کے مترادف ہے کہ ہمیں اپنی اس اہل الحدیث کی تاریخ سے واقفیت نہیں ہے۔